بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسج کے ذریعے سوال آیا ہے آپ کی خدمت میں، اسے پلے کروں گا۔ آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے شارٹ کلپ بنا کر بھیجنا چاہتے ہوں تو پلیز اس نمبر کو نوٹ فرما لیں 00966-504-686317۔ یہ نمبر ہماری ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، تمام تفاصیل لنک کے ساتھ وہاں پر دی گئی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو یا ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز جتنی بھی ہم بناتے ہیں وہ آپ تک اول باول پہنچتی رہیں انشاءاللہ تعالی۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد اس کا جواب۔ السلام علیکم عاقل بھائی، اللہ میاں آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کو صحت تندرستی دے، آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے، بڑے ہمارے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جزائے خیر دے۔ آج میں بھی اس لیے آپ سے مخاطب ہوں کہ ایک دو میرے بھی مسئلے ہیں، اللہ کرے کہ آپ اس کا جواب جلدی سے مجھے دے دیں کیونکہ میرے ذہن میں بڑی الجھن ہے۔ ایک تو عاقل بھائی یہ ہے، ایک مسئلہ سب سے بڑا جو میرے لیے مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، گورنمنٹ اسکول ٹیچر، اور میرے جو میاں ہیں وہ بالکل کام کاج نہیں کرتے، سارا گھر چلانے کا دار و مدار جو ہے وہ میری تنخواہ پہ ہے جی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہے، حالات اس طرح کے جا رہے ہیں کہ بچی بھی ہے ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، اس کے بھی خرچے ہیں، فیس تعلیم وغیرہ۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ اب 2 سال بعد نہ میں ریٹائر ہو جاؤں گی، تو جو آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ جو مجھے گریجویٹی ملے گی تو اب آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ ملازم کی اور خاص کر ٹیچرز کی، لو اسکیل والے ٹیچرز کی کیا تنخواہ ہوتی ہے، تو میری جو تنخواہ ہے وہ جب مجھے اس پہ پینشن ملے گی تو بہت کم ہوگی جی، تو اس میں تو میرا گھر نہیں چلے گا، ظاہر ہے مہنگائی کا دور ہے، بل ہیں، خرچے ہیں، 100 طرح کے مسئلے مسائل ہیں، تو میری ایک تنخواہ میں مشکل سے چلتا ہے، تو جب پینشن ہوگی تو وہ تو پھر بڑا میرے لیے مسئلہ بن جائے گا جی۔ تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو مجھے گریجویٹی کے پیسے ملیں گے وہ اگر میں بینک میں رکھ دوں اور اس سے ان پیسوں سے ہر مہینے جو مجھے منافع ملے وہ میں اپنے گھر کے خرچے میں شامل کر کے اپنا گھر چلا لوں تو کیا یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ اس بات کی مجھے بہت ٹینشن ہے کہ ساری زندگی حق لال کا کھایا ہے تو آخری عمر میں آ کے سود کھانا نہ پڑ جائے۔ لیکن آپ بھائی یہ بھی تو جانتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح میں کھانا شروع کر دوں، جو مجھے ایک مخصوص رقم ملے گی گریجویٹی کی وہ میں اس طرح کھانا شروع کر دوں تو زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کتنی ہے یا کتنی نہیں، تو میرے 2-4 سال ہی گزریں گے تو اس کے بعد میں کیا کروں گی؟ تو مجھے سب لوگ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ نا وہ بینک میں رکھ کے پیسے تو اس میں سے جو منافع ملے گا وہ آپ خرچہ کر لیا کرنا، تو کائنڈلی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ سود ہوگا یا میں ایسا کر لوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کی ایک اور ویڈیو دیکھی تھی جو مجھے بہت پسند آئی ہے، بلکہ اس نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا ہے۔ جیسے عاقل بھائی یہ ہے کہ میری جب شادی ہوئی ہے تو مجھے اپنے میکے سے جو زیور چڑھے ہیں اور جو سسرال سے چڑھے ہیں وہ تقریباً میرے پاس ہیں 15-16 تولے سونا، تو آپ نے بتایا ہے اور وہ میں استعمال کرتی ہوں، کبھی شادیوں پہ چوڑیاں پہن لی، کبھی شادیوں پہ وہ گلے کے سیٹ پہن لیے، یعنی کہ میں نے وہ کہیں جمع نہیں رکھے ہوئے، میں استعمال کرتی رہتی ہوں وقتاً فوقتاً، سال میں 1-2 دفعہ پہن لیے، استعمال والے زیور ہیں۔ تو آپ نے بتایا تھا کہ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو میرے پاس ہے تقریباً 15-16 تولے کے زیورات شادی کے پڑے ہوئے، تو میں کیا ان پہ زکوٰۃ دوں یا نہ دوں؟ تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟
اور اسی طرح ایک آپ سے یہ بھی مسئلہ پوچھنا ہے کہ اسی طرح جو کسی کے پاس زیادہ سونا ہو، جیسے 50 تولے ہے، کہ بعض لوگوں کے پاس شادیوں کے جو ماں باپ نے چڑھاوے دیے ہوتے ہیں 60-100 تولے کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ استعمال کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ یا جن کے پاس زیادہ ہے اور وہ پہنتے ہیں تو اس پہ دینی پڑے گی؟ یہ میرے 2 مسئلے ہیں، پلیز آپ مجھے ان کا حل بتا دیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو صحت اور تندرستی والی عمر دے۔ بہت شکریہ بھائی، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفصیل سے سوال ہے، مجھے امید ہے کہ اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گریجویٹی کی جو رقم ملے گی، آیا اسے بینک میں رکھ کر فکس ڈپازٹ کے طور پر جو منافع منتھلی ملا کرے گا، کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جو سونے کے زیورات ہیں جو خواتین استعمال کرتی ہیں، ان پر ویڈیو دیکھی ہے انہوں نے ہماری، جو سعودی عرب کے مفتی ہیں سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ اور سماحت شیخ صالح الفوزان، ان کا فتویٰ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جنہوں نے یہ فرمایا کہ ان زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے جو کہ عورتیں استعمال کرتی ہیں، استعمال شدہ اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ خاتون یہ پوچھ رہی ہیں کہ 50 تولے یا 100 تولے سونا جو شادی بیاہ میں تحفے تحائف ملتے ہیں یا والدین چڑھاتے ہیں بچیوں کو ان کی شادیوں پر، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اور میں اگر زکوٰۃ ان کی نہ دوں تو کوئی گناہ گار تو نہیں ہوں؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس جواب کا آغاز کروں، چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب ہم نے اس طرح کی گفتگو منظر عام پر لے کر آئے تو خاصا ایک تشویش پیدا ہوئی اور بہت سے سوالات اور جوابات کھڑے ہوئے، لیکن ایک اچھی بات یہ وجود میں آئی کہ جن لوگوں نے بھی اعتراضات کیے اس ویڈیو پر، ان کے پاس کوئی صحیح اور صریح دلیل ان کے موقف کی نہیں تھی، بلکہ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہوئے دکھائی دیے گئے کہ جناب یہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ ایسا اگر سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ نے فرمایا ہے تو بہت سی عورتوں کو، جیسے ان کو راحت ملی، بہت سی خواتین کو راحت ملی، اور آج بھی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ گواہ ہے، یہ اس سے قطع نظر کہ آپ مجھ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، اختلاف رائے کا ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے، لیکن آپ ادب اور شائستگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اختلاف کریں اور اپنے موقف کو واضح کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ سعودی عرب کے جو کبار علماء ہیں موجودہ دور میں اور ماضی قریب میں، سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہم اللہ، ان کا موقف یہ تھا کہ وہ جو زیورات خواتین پہنتی ہیں ان میں بھی زکوٰۃ ہے، لیکن جو جمہور اہل علم کا موقف ہے وہ یہ کہ وہ عورتیں جو زیورات عورتیں پہنتی ہیں ان کا حکم زیورات کے مستعمل زیورات کا حکم، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اس کی دلیل مختلف طور پر آپ کی خدمت میں آج میں سماحت شیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الفوزان کا ایک اور فتویٰ نقل کرنے کی کوشش کروں گا، ایک سے زیادہ بات کریں گے، لیکن آپ نے جو پہلا مسئلہ اٹھایا ہے کہ گریجویٹی فکس ڈپازٹ کے طور پر میں رکھنا چاہتی ہوں اور انکم مجھ سے کمانا چاہتی ہوں، دیکھیے فکس ڈپازٹ عام طور پر جو بینکوں میں ہوتی ہے وہ سود کی شکل میں واپس آتی ہے اور سود حرام ہے، اس لیے اس پہ تو کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو اس بات پہ اختلاف ہے۔ جو سود کی رقم آپ کے پاس آئے گی اس کی حرمت میں علماء امت کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ آپ کے لیے نصیحت یہ ہے، آپ نے چونکہ مجھ سے مشورہ مانگا ہے، ہمارے یہاں فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید سے پاکستان میں ہی ایک خاتون نے سوال کیا تھا، اس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو میں دے دوں گا۔ میزان بینک کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں میزان بینک نے ایک اکاؤنٹ ان کے یہاں ہے جسے مزاربت
کا اکاؤنٹ کہا جاتا ہے. مزاربت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا پیسہ کسی کو دیں اور وہ آپ کے پیسے کو استعمال کر کے اس سے تجارت کریں اور نفع اور نقصان میں آپ اس کے شریک رہیں. تو یہ مزاربت کے اصولوں پر مبنی میزان بینک نے ایک اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے جو فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمان جاوید کراچی نے، جس پر ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور انہوں نے اس کو ریکمنڈ بھی کیا ہے. لیکن آپ سے ریکمنڈیشن کے باوجود اس بات کی درخواست ہے، اس بات کی اپیل ہے کہ آپ اپنے طور پر تحقیق کریں، جدوجہد کریں اور کسی بھی نفع اور نقصان کے حصول کے لیے آپ خود ذمہ دار ہوں. ایسا نہ ہو کہ کل کو میزان بینک یا کسی اور بینک میں یا کسی اور کمپنی میں کوئی خسارے کی نوعیت آ گئی اور آپ علماء کرام کو مطعون قرار دینا یا ان پر نازیبہ الفاظ استعمال کرنا، کسنا شروع کر دیں. یہ نہایت ہی نامعقول قسم کی بات ہے. نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا سماج اس بات کی اجازت دیتا ہے. آپ تحقیق کریں، اگر نفع مل لیتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن نقصان اگر ہوتا ہے کسی بھی طرح کا تو وہ بھی آپ ہی کو بیئر کرنا پڑے گا اور وہاں آپ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا. اب ہم چلتے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے کے بارے میں، کیونکہ جو زکوٰۃ کا آپ بتا رہی ہیں کہ اتنا بڑا اماؤنٹ، اگر 50 تولے سے زیادہ زیورات ہیں تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں رخ کرتا ہوں اس وقت سماحت الشیخ عبدالعزیز الفوزان حفظہ اللہ سے، جو حکم زکوٰۃ الحلی کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں. الصحيح من أقوال العلماء المسألة فيها 3 أقوال مشهورة، وقول جمهور أهل العلم بل كل الصحابة ما عدا ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن الحلي المستعمل والمعدل الاستعمال ليس فيه زكاة. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جمہور صحابہ کا موقف یہ ہے سوائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ سونے کے زیورات پر زکوٰۃ ہے. لیکن اکثریت علماء کی، اکثریت صحابہ کرام کی، شیخ عبدالعزیز فوزان حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ سوائے عبداللہ ابن مسعود کے تمام علماء اور تمام صحابہ کرام کا موقف یہ ہے کہ جو زیورات مستعمل ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. بل شأنه شأن بيت الإنسان ولباسه وأثاثه ودابته كما قال عليه الصلاة والسلام. اس کا حکم جو سونے کے زیورات ہیں اس کی نوعیت اسی طرح کی نوعیت ہے جیسے کہ گھر آپ استعمال کرتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑیاں آپ استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، گھوڑے اور جو اشیاء آپ استعمال کرتی ہیں، چاہے آپ کے پاس 100 گاڑیاں ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے پاس اگر 100 گاڑیاں ہیں اور آپ ان 100 کی 100 کو استعمال کرتی ہیں تب ان پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے زیر استعمال ہیں. مسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ان اشیاء پر صدقہ یا زکوٰۃ نہیں ہے جو کہ زیر استعمال ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا ليس معدا للتجارة. یہ جو سونا آپ جس کو بیان فرما رہی ہیں کہ 15 تولے ہے یا 50 تولے ہے، یہ دراصل آپ کو شادی میں استعمال کرنے کے لیے، زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے اور کسی نے تحفہ تحائف میں آپ کو دیا ہے. یہ انویسٹمنٹ یا ذخیرے کے طور پر آپ نے اس کو جمع نہیں کیا ہے کہ یہ میری کمائی ہے اور یہ میں اس کو اس لیے جمع کر رہی ہوں تاکہ یہ بطور انویسٹمنٹ میں مستقبل میں اس کو استعمال کروں. انما هو قنية يكون حكمه حكم اموال القنية ليس فيها زكاة حتى لو كانت مثمنة. احيانا الانسان يكون عنده بہت سارا بھی اگر سونا ہے، شیخ فرما رہے ہیں اگر بہت قیمتی سونا، بہت سارا سونا ہے، آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ 50 تولے یا 100 تولے سونا ہے، تب بھی اس پر جو مستعمل ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بيت قيمته 10 ملايين ريال، 10 کروڑ روپے کا اگر آپ گھر ہے آپ کا تو اس میں سونے اس گھر پر زکوٰۃ نہیں. يقول والله هذا كثير وقيمته كذا يجب ان تزكي. لا احد من العلماء يقول بزكاة.
اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اتنا قیمتی گھر ہے، اتنے قیمتی گھر میں محل میں آپ رہتی ہیں اور اس پہ زکوٰۃ نکالیں اور آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے، تو یہ لوگ کہہ سکتے ہیں، اہل علم اس کو بات کو نہیں کہتے. جو چیز استعمال کی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تجب عليه الزكاة. قد يكون عنده مزرعة أو استراحة تكلف 100 مليون ريال، ليس فيها زكاة إلا إذا كان يخرج منها ثمر يبلغ نصابا، تجب الزكاة في الثمار ليس في الأرض نفسها. اگر آپ کے پاس فارم ہاؤس ہے اور آپ کے پاس بہت بڑا ایک محل بھی ہے اور اس سے فارم ہاؤس میں جو کاشتکاری ہوتی ہے، اب کوئی یہ کہنے لگے کہ اس فارم ہاؤس پہ یہ تو چونکہ بہت لمبا چوڑا ہے اور اس کئی کروڑ کا اثاثہ ہے، اس پر آپ زکوٰۃ نکالیے، نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو اشیاء اس سے برآمد ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے، لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں ہے جو کہ آپ کا فارم ہاؤس ہے. وهكذا بالنسبة للحلي ولو كان كثيرا فالأصل ليس في زكاة. ومن أظهر الأدلة عليه بالإضافة لما ذكرت أنه يعني مال قنية وليس مال تجارة، أن النساء الصحابة بل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن الحلي من ذهب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہماری ام المؤمنین وہ بھی سونے چاندی کے زیورات پہنا کرتی تھی، اور شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی اشیاء اس زیر استعمال ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح واحد صريح في وجوب الزكاة في الحلي. ان تمام صحابہ نے جو خواتین زیورات پہنتی تھیں ان میں سے کسی بھی خاتون نے یہ روایت صحیح طور پر، صحیح حدیث کے طور پر پیش نہیں کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی زکوٰۃ کے لیے حکم دیا ہو. جتنی بھی امہات المومنین ہیں، جتنی بھی صحابیات فرما رہے ہیں، تمام کی تمام زیورات کے بارے میں کسی نے بھی ایک بھی صحیح اور صریح روایت نقل نہیں کی ہے کہ زیورات جو مستعمل ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ولو كان هذا واجبا يا أخي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بيانا شافيا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بھائی یہ صحیح ہوتی بات کہ زیورات پر زکوٰۃ ہے اور مستعمل زیورات پر زکوٰۃ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت بھی یا کسی حدیث، صحیح حدیث سے یہ بات کسی صحابہ کے ذریعے ہم تک ضرور نقل کی جاتی. وافيا واضحا ولو بينه لنقل إلينا نقلا يعني ظاهرا يعني متوافرا، لكنه ورد في عدة أحاديث، حديث أم سلمة وحديث عائشة. حدیث ام سلمہ، حدیث ام عائشہ، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زیورات کی حدیث بیان کی جاتی ہے، کنگن کی اور چاندی کی، كلها ضعيفة. کلها ضعیفہ. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہیں، جتنی بھی اس ضمن میں پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں. هذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله ومن وراء بعض هذا الحديث قال لم يثبت. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محدث ہیں انہوں نے زکوٰۃ کے سلسلے میں، مستعمل سونے کے زکوٰۃ کے سلسلے میں فرمایا ہے في وجوب زكاة الحلي حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ایک بھی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں ہے. یہ امام ترمذی کا قول شیخ عبد العزیز الفوزان حفظہ اللہ نقل کر رہے ہیں. قال ابو المديني وغيره. هي تقول ايضا انا افكر ببيعه احيانا حتى لو فكرت ببيعه. آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں، وہ سائلہ نے ان سے کہا کہ میں کبھی اس کو بیچ بھی سکتی ہوں، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ وہ یہ کہہ رہے کہ آپ کا سونا ہے، آپ کے زیورات ہیں، آپ اگر بیچنا چاہتی ہیں جب چاہیں آپ اس کو بیچیں، لیکن جو چیز آپ نے استعمال کرنے کے لیے لی ہے یا کسی نے آپ کو تحفے میں دی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس پر حکم تبدیل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ نے اس کو خریدا نہ ہو اس نیت سے کہ آپ یہ ذخیرہ کریں گی بطور انویسٹمنٹ، یا آپ کے پاس رہے گا. ثيابها واثاثها وسيارتها وغيرها. کپڑے ہیں، کپڑے لتے ہیں، اور آپ کا فرنیچر ہے، آپ کے گھر بار ہیں، آپ کی گاڑیاں ہیں، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. هل نقول والله وجبت عليك الزكاة من حين ذكرت بالبيع؟ احد يقول بها. شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا یہ کہنا ہے کہ جناب جب میں اس کو بیچنا
چاہوں گی اس سونے کو جو زیورات کے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نکل کے کہ آپ نے چونکہ بیچنے کا قصد کر لیا ہے اس لیے آپ کو اس کی زکوٰۃ دے دینی چاہیے تھی کیونکہ آپ اب بیچ رہی ہیں, اس کو استعمال کریں گی. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. جب آپ قصد کریں گی بیچنے کا تو تب الگ بات ہے, تب الگ بات ہے. لیکن جس وقت آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہ زیر استعمال آپ کے کبھی کبھی ہو جاتا ہے, سال میں 6 مہینے میں آپ اس کو استعمال کر لیتی ہیں, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے. اور حقیقت میں اس موضوع پر میں نے بہت سی گفتگو سنی ہیں اور ہمارے ویڈیو کے بعد بہت سی آوازیں بھی تقریباً 20-25 علماء کے آوازیں اور ان کی ردود بھی ہمارے پاس آئے, لیکن کسی نے بھی صریح صحیح احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن میں پیش نہیں کی ہے. تو خلاصہ کلام یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ جو انویسٹمنٹ کے طور پر سونا خریدتی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. دوسرے یہ کہ جو سونا آپ کو ہدیے میں, تحفے میں, شادی بیاہ میں والدین کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے آپ کو ملتا ہے, کبھی پہن لیتی ہیں کبھی نہیں پہنتی, کبھی رکھا رہتا ہے 6 مہینے سال بھر, اس پر بھی شیخ فرما رہے ہیں, اور شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور شیخ صالح الفوزان نے بھی یہی فرمایا کہ مہما بلغت, اس کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے اور حرام سے بچاتے ہوئے ہماری تجارتوں کو نفع بخش بنائے, ہمیں نقصان سے اور آزمائشوں سے دور رکھے, اور اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے. آپ اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہو تو پلیز اسے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں, اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. امید ہے کہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.